نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین احتشام، آج 18 ذوالحجہ یوم شہادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض اپنی نظر کو پورا کر چکے اور بعض انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ محترم سامعین، آج 18 ذوالحجہ کے موقع پر ہم اس عظیم شخصیت، ہم اس عظیم امیر، ہم اس عظیم صحابی، اس عظیم خلیفۃ الراشد، ہم اس عظیم جامع قرآن ذو النورین جنتی صحابی اور شہید مظلوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے، جن کے حیا پر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سامعین احتشام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ قریش کے معزز اور مالدار خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا کردار ابتدا ہی سے اعلیٰ اور ذمہ دار شخص تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ سچے تھے، ایماندار تھے، پاکیزہ کردار کے مالک تھے، شراب سے دور رہتے تھے، بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کیوں کہ میں جانتا تھا کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اور آپ نے قبول اسلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کی دعوت دی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایمان لے آئے، اور آپ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی افراد میں سے ہیں۔ اور اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کہ اس دین کو چھوڑ دو، مگر آپ نے فرمایا کہ میں کبھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ ذو النورین کیسے بنے؟ آپ کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں تھیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں ہوتی، وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو 2 ہجرتوں کا شرف ابھی حاصل ہے۔ پہلے حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ یہ اعزاز بہت کم صحابہ کرام کو ملا۔ اور پھر
غزوہ بدر میں بھی آپ کو بہت خصوصیت حاصل ہوئی، فضیلت حاصل ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ بدر کے مجاہدین کے برابر اجر اور مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا۔ اور آپ کس قدر حیا کے پیکر تھے، اور آپ کے حیا کہ کس طرح بے مثال تھے، آپ کس طرح حیا کے مالک تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے لباس کو درست فرمایا۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سخی تھے، یہ وہ باب ہے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ تجارت کرتے تھے، بہت مالدار تھے، لیکن آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لیکن آپ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور بیر روم کی خریداری مدینہ منورہ میں شدید قلت تھی، پانی کی شدید قلت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا، اور جب وہ کنواں خرید کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اور مسجد نبوی کی توسیع بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع کی ترغیب دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ اور غزوہ تبوک میں بھی آپ نے عظیم قربانی پیش کی۔ غزوہ تبوک کو جیش العسر کہا جاتا ہے، سخت گرمی تھی، فقر اور تنگی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مال کو اکٹھا کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے 100 اونٹ پیش کیے، پھر 200 اونٹ پیش کیے، پھر 300 اونٹ مکمل سامان کے سمیت پیش کیے، اس کے علاوہ 1000 دینار بھی پیش کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہیں۔ اور آپ کا مقام، آپ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، وہ خوش نصیب صحابی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ ان 10 صحابہ کرام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور خلافت عثمانیہ 24 ہجری سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ منتخب ہوئے، تقریباً 12 سال خلافت فرمائی، اور آپ کے خلافت کے دور میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، جن میں آذربائیجان، خراسان، قبرص اور شمالی افریقہ کے کئی علاقے بھی فتح ہوئے۔ اسلام دنیا کے وسیع خطوں تک پہنچا، اور آپ ہی کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی بحری بیڑا قائم ہوا۔ یہ اسلام کی عسکری تاریخ کا اہم سنگ میل ہے، اور قرآن کریم کی آپ نے کس طرح خدمت کی، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ مختلف علاقوں میں قرات کے اختلافات ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے صحابہ کی جماعت بنائی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہ مقرر فرمایا،
قرآن مجید کو ایک مستند رسم الخط میں جمع کیا اور نسخے تیار کروائے اور اسلامی دنیا میں بھیج دیے۔ آج دنیا بھر میں پڑھا جانے والا قرآن مصحف عثمانی کی بنیاد پر ہے۔ اور آپ کی عبادت کا کیا حال تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اکثر ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ کے دل کے اندر خوف خدا کس قدر تھا کہ آپ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور فرماتے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اور آپ ہی کے دور میں اسلامی سلطنت کے دشمنوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانا شروع کیے۔ عبداللہ بن سبا اور دیگر فتنہ پرور عناصر نے جھوٹے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیے اور مختلف علاقوں میں بغاوت کی فضا پھیلنے لگی۔ اور اس کے بعد پھر مخالفین نے، باغیوں نے مدینہ منورہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، کھانے پینے میں مشکلات پیدا کی، مگر آپ نے صبر کیا۔ صحابہ کرام نے پیشکش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زید، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام لڑنے کے لیے بھی تیار تھے، مگر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ اور آپ کو شہادت کی پیشگوئی پہلے دے دی گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آپ کو خبر دے دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم پر مصیبت آئے گی اور تم مظلومانہ شہید کیے جاؤ گے۔ اور آپ کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ 35 ہجری میں ہوا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، باغی گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو نہایت مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ اور شہادت کے وقت روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید پر گرے۔ اور یہ منظر تاریخ اسلام کے سب سے دردناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، جو ہم نے سبق حاصل کیے ہیں، سب سے پہلا حیا، مسلمان کی زینت حیا ہے۔ دوسرا سبق سخاوت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تیسرا قرآن سے محبت ہے، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور پھیلانا چاہیے۔ چوتھا صبر، مشکلات میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور اتحاد امت، اختلافات سے بچنا چاہیے اور نرم مزاجی، غصے کے بجائے صبر اور تحمل اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ کے فضائل کیا ہیں کہ آپ ذو النورین ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، جامع قرآن ہیں، خلیفۃ الراشد ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، فرشتوں کے محبوب ہیں، عظیم سخی ہیں، شہید مظلوم ہیں اور جنتی صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔